پہلے تو آج یہ جو اہم فیصلہ سامنے آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یہ تحریک ذرا اگر تفصیلات شیئر کر سکیں تو یہ ملک گیر تحریک ہوگی یا ڈی چوک کی طرف آیا جائے گا؟ حکمت عملی کیا حتمی شکل دی گئی ہے حکمت عملی کو سر؟ دیکھیں اس وقت تک جو میری جو کل ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، تو یہ ان کا ہی فیصلہ ہے جو میں نے کل اپنی کمیٹیز کو بھی بتایا تھا، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک نیشن وائڈ پورے ملک میں ایک چلانی ہے موومنٹ۔ اس میں کوئی ڈی چوک کا فیصلہ تو نہیں ہے کہ ڈی چوک میں جا کے جس طرح پہلے کیے تھے موومنٹس، وہ فی الحال تو کوئی ایسا ارادہ نہیں، لیکن فائنل اسٹریٹجی ابھی کرنی ہے۔ ابھی تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اسٹریٹجی بنانی ہے، اور اس کو اسٹریٹجی بنانے کے بعد اس پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ تو اسٹریٹجی اب بن رہی ہے، اور اس کے بعد جب فیصلہ ہوگا تو فائنل فیصلہ ہوگا، لیکن فی الحال یہی ہے کہ پورے پاکستان میں یہ موومنٹ چلائی جائے گی۔ لیکن علی ظفر صاحب، کچھ دن پہلے خبریں یہ بھی سامنے آئیں کہ گنڈاپور صاحب اور علیمہ صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں یہ فیصلہ ترجمان کو کوٹ کر کے یہ خبریں چل رہی تھیں کہ اب جو تحریک چلے گی اس کو لیڈ گنڈاپور صاحب اور علیمہ صاحبہ کریں گی۔ تو یہ کوئی فیصلہ ہوا ہے سر کہ اس مرتبہ تحریک کو لیڈ کون کرے گا؟ جی ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا، شاید خبر ہو، لیکن چونکہ یہ جو موومنٹ کی بات ہے یہ تو کل ہی فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس پہ چونکہ ابھی تک اسٹریٹجی فائنل نہیں ہوئی، تو یقینی طور پہ اس کو کون لیڈ کرے گا یا کون نہیں کرے گا اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے۔ لیکن علی ظفر صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ ہم بیچ میں مذاکرات کے حوالے سے دیکھ رہے تھے، گنڈاپور صاحب نے پے رول کے حوالے سے ایک درخواست بھی دائر کی، کچھ خبریں یہ بھی آ رہی تھیں کہ شاید پی ٹی آئی کو کچھ دنوں میں اچھی خبریں جو ہیں وہ ملیں گی۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیچ میں کوئی مذاکرات یا کوئی گرین سگنل حکومت کی طرف سے تھا یا طاقتور حلقوں کی طرف سے تھا، اسی وجہ سے اس تحریک میں تھوڑی تاخیر ہوئی، اور اب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کو راستہ جو ہے پی ٹی آئی کو خاص طور پر حکومت کی جانب سے یا مذاکرات کے حوالے سے نظر نہیں آ رہا، اسی وجہ سے اب آپ جو ہے وہ تحریک کی طرف جا رہے ہیں؟ جی میں نے یہ سوال پوچھا تھا عمران خان صاحب سے کل، اور انہوں نے کہا کہ کوئی کسی قسم کی انڈیکیشن یا کسی قسم کے رابطے نہیں ہوئے، نہ اس کا ہونے کا امکان ان کو نظر آ رہا ہے۔ ان کی پوزیشن وہی ہے جو پہلے تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں بالکل نہیں بات کروں گا، نہ میں کسی کو پی ٹی آئی کو اجازت دوں گا کہ وہ حکومت سے بات کریں، اور اس کی وجہ انہوں نے دوبارہ بیان کی تھی، اور یہی تھا کہ نہ ان کے پاس اختیار ہے نہ ان کی کوئی نیت ہے، وہ کیوں چاہیں گے کہ کسی قسم کا ڈائلاگ ہو۔ تو وہ انہوں نے کہا تھا۔ دوسری بات بھی ان کا اسی طرح ان کے میرے دروازے کھلے ہیں، اگر کچھ پاکستان کی جو سچویشن ہے، جو کرائسس ہیں، جو تھریٹس ہیں، جو دھمکیاں ہیں، ان کو اگر نبٹنے کے لیے میرے سے بات کرنی ہے تو میرے دروازے کھلے ہیں، بات کی جا سکتی ہے، لیکن وہ اپنی جگہ دروازے کھلے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم موومنٹ نہیں چلائیں گے۔ وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ موومنٹ اب میں نے ڈائریکشن میرے تھرو انہوں نے پیغام بھجوایا کہ سب کو ڈائریکشن دے دو کہ اس کی اسٹریٹجی بنائیں اور پھر اس پہ عمل درآمد کرنا شروع کریں۔ تو اس پوزیشن پہ ہم ہے کہ مذاکرات کی ابھی دروازے کھلے ہیں، یس، اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے ان ایشوز پہ، وہ دروازے تو بند نہیں ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں چل سکتی ہیں، دروازے بھی کھلے رہ سکتے ہیں اور موومنٹ بھی چل سکتی ہے۔ علی ظفر صاحب، یہ مذاکرات جو آپ کو کوٹ کر کے خبریں چل رہی تھیں، وہ تو یہی تھا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اگر بات کرنا چاہتی ہے تو میں تیار ہوں۔ تو اب بھی یہ حتمی فیصلہ ہے کہ پی ٹی آئی جیسے ماضی قریب میں حکومت کے ساتھ، ایک حکومتی کمیٹی کے ساتھ انہوں نے مذاکرات کیے تھے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے، اب حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگی؟ جی بالکل، فی الحال یہی حتمی فیصلہ ہے جو عمران خان صاحب نے مجھے دوبارہ کل بتایا۔ لیکن علی ظفر صاحب، سر اس سے پہلے بھی جیسے ہم نے ذکر کیا کہ 24 نومبر کی فائنل کال تھی، اس سے پہلے بھی آپ کے احتجاج ہوئے، لیکن یہ جو احتجاجی تحریک ہوگی آپ کی نظر میں یہ ماضی کی تحریک سے کتنی مختلف ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک حکومت کو کس حد تک مجبور بنانے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس بار پہلی بھی بڑی کامیاب میرے خیال سٹیپس تھیں، لیکن اس بار جو ہوگا اس میں زیادہ اسٹریٹجی
ڈسکس کی جائے گی اور پہلے سے اسٹریٹجی ڈسکس کرنے کے بعد اس پہ فیصلے کرنے کے بعد پلان اے پلان بی پلان سی بنانے کے بعد اس پہ عمل درآمد ہوگا. تو اس میں جو کمی تھی پہلے، اگر کوئی کمی تھی تو اس کو اس بار دور کیا جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو بیرسٹر گوہر صاحب کا ایک بیان تھا جس کی شاید آج انہوں نے تردید بھی کر دی ہے، آپ کو کوئی علی ظفر صاحب عید سے پہلے پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے، کوئی معاملات بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی، میں نے جو محل ہے اس کی جو بیان ہے اس کی کلیریفیکیشن آ گئی ہے. ان کا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ جو القادر کیس کا ہیئرنگ ہے وہ امید ہے کہ عید سے پہلے اس کی ہیئرنگ ہو جائے گی. آج آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے ایک احتجاج کیا تھا پارلیمنٹیرینز نے، اور پھر اس کے بعد میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے میری ملاقات بھی ہوئی تھی. میرے ساتھ بیرسٹر گوہر اور کھوسا صاحب بھی تھے ایڈوکیٹ، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہمیں ڈیٹ دیں القادر کیس میں، پرٹیکولرلی جو بشرا بی بی کا کیس ہے وہ ہم چاہتے تھے کہ اس کی سماعت ہو اور جو بھی فیصلہ ہونا ہے ہو جائے. تو آج کی کہا گیا تھا کہ ایک ہفتے میں شاید ڈیٹ ملے گی، وہ ڈیٹ نہیں ہوئی. تو آج پھر اس پہ ہم گئے تھے تو وہاں سے پھر انہوں نے عید سے پہلے 5 تاریخ کا ایک تاریخ فکس کی ہے. تو امید یہ ہے کہ اس دن کیس کی سماعت ہوگی، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس دن کم از کم جو کیسز ہیں ان کی سماعت شروع ہو جائے. اس میں یہ ہے کہ پھر فیصلہ جو بھی ہونا ہے اس میں تو ہم مداخلت نہیں کر سکتے، لیکن ڈیٹ جو فکس نہیں ہو رہی تھی اس پہ بہت تشویش تھی، اور اس لیے ہم نے پھر آج دوبارہ گئے اور وہاں سے پھر ہم نے ڈیٹ لی ہائی کورٹ سے. لیکن یہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر علی ظفر صاحب، اس حوالے سے ایک تجویز یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کیس میں پیش نہیں ہونا چاہیے. آپ اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں سر؟ جی، میرا خیال ہے کبھی بھی آپ کو جتنا بھی مشکل میدان ہو آپ کو میدان نہیں چھوڑنا چاہیے. ہار جیت تو ہوتی ہے، لیکن پھر تاریخ فیصلہ کرتی ہے بعد میں کہ کیا درست تھا کیا نہیں تھا. اگر آپ میدان چھوڑ دیں گے تو پھر نہ تو کوئی آپ مقابلہ ہوگا، نہ وہ فیصلہ بھی آپ کے خلاف ہوا تو پھر تاریخ اس کو جج نہیں کر سکے گی، تاریخ اس ججمنٹ پہ اپنا فیصلہ نہیں دے سکے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ میں تو کبھی بھی بائیکاٹ کے اگینسٹ ہوں. بہت مجبوری ہو جائے جہاں آپ کو دیکھیں گے وہ ایک طرح سے اگر ججز نے اناؤنس ہی کر دیا ہے کہ کیا کرنا ہے تو اس سچویشن میں آپ ضرور بائیکاٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا. لیکن جہاں بحث اوپن ہے وہاں تو آپ کو میدان نہیں چھوڑنا چاہیے، صرف اس خدشے سے کہ ہو سکتا ہے آپ کے خلاف کیس کا فیصلہ ہو. ہاں، لیکن علی ظفر صاحب ابھی مسلسل ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بات چیت کے حوالے سے کچھ خبریں سامنے آ رہی تھیں، پی ٹی آئی بھی وہ عدالت ہو یا پے رول پر رہائی کے حوالے سے معاملات ہوں اس حوالے سے بڑا متحرک نظر آ رہی تھی. آپ کی نظر میں سر ابھی تک اگر بات نہیں بن سکی، معاملات آگے نہیں بڑھ سکے، اس کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ سب سے بڑی جو رکاوٹ پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے کہ خان صاحب کے باہر آنے میں یا معاملات کو آگے بڑھانے میں آپ کی نظر میں رکاوٹ کون ہے؟ یہ دیکھیں، ایک تو بڑی آبویس سی بات ہے. آبویسلی اس پہ میں جب بات کرتا ہوں تو اندازے سے بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی اس کی ایگزیکٹ انفارمیشن تو نہیں، لیکن میرا اندازہ یہی ہے، اور میں خیال ہے وہ منطق پہ بیسڈ ہے یہ اندازہ میرا جو ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو آئی ہے وہ ایک الیکشن چرا کے آئی ہے، اور ان کو بھی پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی اور بالخصوص عمران خان، میں تو جب بھی پی ٹی آئی کی بات کرتا ہوں اس کا مطلب عمران خان ہی ہے. عمران خان جو ہیں ان کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، وہ بڑے یعنی پبلک میرا خیال ہے 95% جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ وہ باہر آئیں. تو جو حکومت ہے ان کو پتا ہے کہ اگر وہ باہر آئے تو حکومت کے پھر دن جو ہیں وہ نمبرڈ ہیں، وہ کم دن رہ جائیں گے. ان کو پھر جو انہوں نے ایک طرح سے حکومت چھینی ہے وہ حکومت ان سے چلی جائے گی. تو اس لیے وہ نہیں چاہیں گے کہ کسی قسم کا بھی کسی طرح بھی کسی صورت میں بھی عمران خان صاحب باہر آئیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ حکومت ہے. یہ جس طرح میں نے کہا میرا اندازہ ہے، اور میرا اندازہ کچھ وجوہات پہ اور کچھ جو ایک لاجک ہے، منطق ہے، اس پہ بیسڈ ہے.
لیکن علی ظفر صاحب اب آپ کو یاد ہوگا کہ ڈے 1 سے جب سے خان صاحب جیل میں گئے ہیں تب سے پارٹی کے اندر اختلافات کی خبریں جو ہیں وہ وقتاً بوقتاً سامنے آتی رہتی ہیں، گروپ بندی کی، دھڑے بندی کی خبریں آتی رہتی ہیں. لیکن کل خان صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ کچھ پارٹی کے رہنما ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور جب میں باہر آؤں گا تو ان کو دیکھ لوں گا، اس حوالے سے آپ سے ملاقات میں بھی کوئی بات ہوئی تھی اور آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب واقعی کچھ پارٹی رہنماؤں سے خوش نہیں ہیں، وہ نالاں ہیں؟ جی، میرا اندازہ ہے کہ ان کو کچھ پالیسیز ہیں جس پہ نہیں ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ درست نہیں ہے، اور ان کو یہ بھی کئی بار میرا خیال ہے اندازہ ہوتا ہے کہ کئی بار جب وہ حکم دیتے ہیں یا کوئی انسٹرکشنز دیتے ہیں تو ان کو پوری طرح ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ان کو یہ بھی شاید پتہ ہے کہ پارٹی میں مختلف گروپس ہیں، تو انہوں نے بڑا واضح طور پہ مجھے بتایا کہ ان کا جو کانسیپٹ ہے پارٹی میں ضرور ڈفرینسز ہوتے ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، وہ ہر پارٹی میں ہوتی ہیں، لیکن جب آپ کا مقصد ہو، ایک آبجیکٹ ہو، ایک ہی آپ کا راہ ہو، ایک ہی آپ نے تاریخ بنانی ہے اور آپ کا ایک ہی مقصد ہے جو پورا ہونا چاہیے، تو آپ پھر اس وقت یونائٹڈ ہوتے ہیں، اس وقت آپ اتحاد دکھاتے ہیں اور آپ کم از کم جو پالیسی ایشوز ہیں ان پہ ڈفرینسز نہیں کرتے. تو انہوں نے میرے اسی کانٹیکسٹ میں یہ بیان بھی دیا اور یہ میڈیا کو بتایا، جو کچھ میڈیا ادھر تھوڑا بہت پریزنٹ ہوتا ہے عدالت میں، ادھر انہوں نے جا کے یہ بیان دیا تھا، میرے سامنے دیا تھا. تو یہ مرکز کے اندر کوئی آپ تبدیلی تو پارٹی کے اندر نہیں دیکھ رہے علی ظفر صاحب؟ ہو سکتا ہے جی، پاسبل ہے. کچھ کبھی چینجز تو ہوتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا پہلے بھی چینجز ہوئے، لیکن میرا خیال ہے ضرورت یہ ہے کہ جن کو ذمہ داری دی ہے، ضرورت وقت یہ ہے کہ ان کو ذمہ داری میں ان کو نبھانی چاہیے اور ان کو امپاور کرنا چاہیے، ان کو اتھارٹی دینی چاہیے پوری، کہ وہ اپنا کام کریں اور ایک دوسرے کی کام میں میرا خیال ہے یا جو بھی آپ کی جورسڈکشن ہے، جو بھی آپ کو اسائنمنٹ دی گئی ہے، اس میں دوسرا کوئی مداخلت نہ کرے تو ایک بہتر طریقے سے آگے ہم بڑھ سکتے ہیں اپنے مقصد میں.